اے بہلول یہ کیا کرتے ہو؟ تو دیکھتا نہیں دریا کا پانی پورا اس کوزے میں لا رہا ہے، پاگل تو نہیں ہوتا ہے؟ کیوں؟ دیوانے تو نہیں ہو گئے ہو، پاگل تو نہیں ہو گئے ہو؟ اتنا بڑا دریا اس چھوٹے سے پیالے میں کہاں سے سمائے گا؟ تو وہ دیوانہ کہتا ہے علی تارے نادان، میں تجھے یہی تو بتانا چاہتا ہوں کہ اتنا بڑا علی، اتنا بڑا علی چھوٹے سے بھیجے میں کہاں سے سمائے گا؟ کیا بات خدا جانتا ہے حقیقت علی کی، بشر سے ثنا کیا ہو حضرت علی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور مقطع تو جو ہے کیا خوب کہا ہے صاحب، میں مقطع پیش کرتا ہوں خدا کا عبداللہ نبوی کا کہ نکالے زلیخا یوسف کو، توجہ چاہوں گا، نکالے زلیخا بھی یوسف کو اپنے، دکھاتا ہے اکبر کی صورت علی کی، دکھاتا ہے اکبر کی صورت علی کی۔ حضرات گرامی یہ کوئی میرا نیا شیوا نہیں ہے کہ مولائے کائنات کا ذکر کروں یا اس سے ابتدا کروں، یہ تو سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ ارے مولائے کائنات آپ کے بغل پر رہا کرتے تھے، اس کے بعد بھی آپ تیز نام چلا کر بلاتے تھے علی کہاں ہے، علی علی۔ تو لوگ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ پر میرے ماں باپ قربان جائے، علی بغل میں بھی رہتے ہیں تو بھی آپ نام اتنی تیزی سے چیخ کر نام علی کا کیوں پکارتے ہیں؟ تو حضور سرور کائنات نور مجسم رحمت للعالمین کالی کملی والے سرکار فرماتے ہیں ارے میں علی کا نام لے کر لوگوں کے چہرے تکتا ہوں، ان کا چہرہ کھل اٹھ جاتا ہے، سمجھ جاتا ہوں کہ یہ مومن ہے، اور جس کے چہرے کے 12 بج جاتے ہیں میں سمجھ جاتا ہوں کہ وہ منافق ہے۔ یہی وجہ ہے، یہی آج بھی مومن اور منافق کی پہچان ہے۔ اس محفل میں علی کا نام لے لو، اگر علی کا نام سن کر جس کا چہرہ کھلکھلا اٹھے سمجھ جاؤ کہ وہ مومن ہے، اور جس کے چہرے کے 12 بج جائیں، جو اپنے کپڑوں سے کھیلنے لگے، جو اپنی نگاہیں ادھر ادھر کرنے لگے، جو محفل چھوڑ کر بھاگ جائے، سمجھ جاؤ کہ وہ پکا منافق ہے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا علی، یا علی، یا علی۔ ایک اور نہیں ہے ہماری وہابی ہو حضرات گرامی، ذکر کو ہر طور سے روکا جاتا ہے بے شک، اور علی کے چاہنے والوں مجھے تو کم سے کم مائیکی سامنے سے ہٹا دیا گیا، مطلب وہ آواز تھوڑی دیر کا معاملہ ہے جی لیکن ہم لوگ کہنے سے باز تھوڑی آتی ہیں۔ ہم لوگوں کے لیے جب علی علی چل رہا تھا چند لمحوں کے لیے مائیکی ہٹ گیا سامنے سے کہ اس کی آواز نہ پہنچے، ارے کچھ علی کے چاہنے والوں کی زبان تک کاٹ دی گئی کہ آواز نہ پہنچے، ہماری تو آواز ہی نہیں پہنچ رہی تھی، کسی کی تو آواز نہ نکلے زبان کاٹ دی گئی۔ نام سنا ہے نا مسم تمار کا؟ اب جب شیوا چڑھا ہے تو میں ان کی بات بھی کرتا چل جاؤں، مجھے میں موضوع سلیکٹ نہیں ہوتا ہے میرا، جو باتیں آ گئی ہیں اس کو کرتے چل۔ مولا کے بڑے اچھے دوست بھی تھے، مسم تم بہت مانتے تھے، ہمیشہ آقا و مولا وہ مسم تمار۔ میں وہ واقعہ نہیں بیان کروں گا کہ آپ کے کھجور کی دکان تھی، آپ مسم تمار یعنی کھجور بیچنے والے، آپ کھجور کی دکان تھی، آپ کی کھجور کی دکان پر بیٹھ کر مولا نے کھجور تک بیچی، مولا نے کھجور تک بیٹھ کے وہاں بیچا ہے بیٹھ کر۔ ایک بار تو معاملہ یہ ہوا کہ مسم تمار نے کہا مولا چند لمحوں کے لیے بیٹھ جائیں گے، مجھے ضروری کام ہے، مجھ سے فارغ ہو کر آ جاتا ہوں۔ وہ امیر المومنین خلیفہ وقت
جس کو ذرا سا بھی شرمندگی محسوس نہیں ہوئی، وہ میثم تمار کی دکان پر یعنی چٹائی پر باہر دکان لگا کر بیٹھ گیا کہ میثم کچھ کام سے گیا ہے، لاؤ اس کی جگہ میں کوئی خرید و فروخت کر لوں۔ میثم تمار بیٹھ گئے۔ ایک منافق نے وہاں سے دیکھا کہ اچھا علی بیٹھے ہیں، اچھا آؤ ان کو چونا لگایا گیا۔ وہ گیا، اس کے پاس کیا تھا؟ کھوٹے سکے تھے، اس کے پاس اچھے سکے نہیں، کھوٹے سکے تھے جو کہ چل نہیں سکتے تھے، وہ چھپے سے لے کر گیا۔ کہا علی کھجوریں کتنے میں دیتے ہو؟ مزہ لے رہا ہے۔ مولا فرماتے ہیں روز کتنے میں لے جاتا ہے؟ کہاں اتنے کی؟ ٹھیک ہے، تو جتنے رقم کی ہے اتنے کھجوریں اٹھا، پیسہ رکھ دے نیچے، پیسہ اس کے نیچے رکھ دے، کھجوریں لے جا۔ اس نے رکھا، کھجوریں لے کر آ کر گھر میں آتا ہے، اور گھر میں اس کی بیوی مومنہ رہتی ہے۔ مومنہ رہتی ہے، تو بڑا مولا علی کرتی رہتی ہے، آقا مولا کہتی رہتی ہے، علی سے محبت کرتی ہے، ان کو کچھ دکھائی وائی نہیں دیتا۔ دیکھا میں چونا لگا کر آ گیا، میں نے کھوٹے سکے چلا دیے، کھوٹے سکے چلا کر یہ کھجوریں لے کر آیا ہوں۔ وہ مومنہ تھی، وہ پاک دامن بیوی تھی، وہ مسکرانے لگی، مسکرا کے کہتی ہے نادان کھجور تو چکھ کے دیکھ کھجور کیسے ہیں۔ نادان کھجور چکھ کے تو دیکھ آخر کھجور کیسے ہیں، ایسا تو نہیں تیرے کھوٹے سکے کی طرح تیرا کھجور بھی کھوٹا نکل جائے۔ وہ کیسے ہی کھجور چکھتا ہے، اتنا کڑوا زہریلا کھجور کہ مارے اس کے الجھن کے وہ پھونک دیتا ہے، اور غصے میں آ جاتا ہے، وہ کھجوریں لے کر مولا کی بارگاہ میں پہنچتا ہے۔ ابھی میثم تمار آتے ہیں دیکھتے ہیں کہ مولا یہ کون سا سودا آپ نے کیا، یہ کون سا سودا ہے، آپ نے کھوٹا سکہ لیا، کہا پریشان کیوں ہوتا ہے۔ اتنے میں وہی شخص پہنچتا ہے، کہتا ہے مولا آپ نے مجھے کیسی زہریلی کچی اور جو ہے کڑوی اور سڑی ہوئی کھجوریں دے دیا۔ مولا فرماتے ہیں تو نے سکہ کون سا اچھا دیا، تو نے کون سے سکے دیے تھے؟ کہا ایسا کر کھجوریں رکھ، اٹھا اور چلا جا اپنا سکہ۔ جیسے وہ کھجوریں رکھتا ہے تو میثم تمار فرماتے ہیں مولا کم از کم ان کھجوروں کو ان کھجوروں سے ہٹا تو دیجئے، وہ خراب کھجوریں ہیں۔ کہا میثم تو ابھی بھی نہیں سمجھا، تو ابھی بھی نہیں سمجھا، جب تک اس کے پاس تھا تب تک وہ خراب تھا، وہ پہلے کی طرح پاک اور صاف ہو گیا ہے۔ وہ میثم تمار، اللہ اکبر، وہ میثم تمار کو وہ مولائے کائنات مشکل کشا جب چلتے ہیں تو راستے میں ایک کھجور کا درخت دکھاتے ہیں، کہتے ہیں اے میثم یہ پیڑ دیکھ رہے ہو، ابھی وہ پیڑ بڑا بھی نہیں ہوا، چھوٹا تھا۔ کہا ہم کہا تیرا جو قتل ہوگا تجھے اسی کے اوپر، اسی پیڑ کے اوپر تجھے باندھا جائے گا، ٹانگا جائے گا، اور تیرے دونوں ہاتھ پیر کاٹ دیے جائیں گے، حتیٰ کہ تیری زبان تک کاٹ دی جائے گی، اور یہ سب جو ہوگا نا وہ میری محبت کی وجہ کر ہوگا، تیرے دل میں جو میری محبت ہے، جو ادب ہے، اس کی وجہ کر یہ تیرے ساتھ کیا جائے گا۔ اگر تو چاہتا ہے، اگر تو چاہے تو اس وقت مجھ کو برا بلا کہہ دینا، مجھے کوئی تکلیف نہیں ہوگی، بلکہ اپنی جان کی حفاظت کر لینا۔ تو میثم تمار فرماتے ہیں کہ مولا یہ کئی بار ہوگا، یہ جو سلسلہ چلے گا، میرے ہاتھ پیر کاٹے جائیں گے، میری زبان کاٹی جائے گی، یہ کئی بار چلے گا؟ مولا نے فرمایا ایک ہی بار تو ہوگا۔ کہا مولا اگر میثم کو 1000 زندگی بھی مل جائے تو 1000 زندگی آپ کے نام پر قربان ہے، مگر مولا کی زبان سے کبھی آپ کی برائی نہیں نکل سکتی۔ کے بعد جب وقت آیا وہی حجاج بن یوسف کا، اس نے کہا کوئی علی کا چاہنے والا نہیں دکھ رہا ہے بہت دنوں سے، بہت دنوں کا خون بہائے ہوئے، میاں حضرات کیا آپ کو بیان کریں کہ اہل بیت کا گھرانہ تو چھوڑو، اہل بیت کے گھرانے سے محبت کرنے والوں کو بھی قتل کیا جاتا تھا، جو نام علی لکھتا تھا۔ لوگ کہتے ہیں آج بہت برا وقت ہے، بڑا انتشار ہے، میں کہتا ہوں بہت اچھا وقت ہے، کم از کم مائک پر ہم مولائے کائنات کا ذکر
रहे हैं चीख चीख कर, वरना एक दौर ऐसा गुजरा है जब फकत नाम लेने पर गर्दनें कलम कर दी जाती थी। ये शुक्र है मौला का कि आज हम जिक्र अहले बैत में मशगूल हैं, फदाएं अर्श बिछाए बैठे हो। हज़रात गिरामी, हज्जाज बिन यूसुफ ने मिसमे तम्मार को बुलाया, कहा अली की बुराई कर। कहा नादान, तू मौला की बुराई करने को बोलता है, मैं मौला के मनाक़िब बयान करूंगा, मैं उनके फदाइल बयान करूंगा, उनके जमाल और कमाल का जिक्र करूंगा, उनके औसाफ बयान करूंगा। वो अच्छा बांध दो उसको पेड़ पर, वो पेड़ पर बांध दिया गया, कहा इसके दोनों हाथ पैर काट दो। मीसा ने कहा मार मुस्कुराने लगे। कहा मीसा तू मुस्कुराता है, तेरे दोनों हाथ पैर काटने का हुक्म दे दिया गया, तू मुस्कुरा रहा है। अरे जा, तू क्या काटेगा, मेरे मौला ने मुझे पहले ही बता दिया है कि मेरे दोनों हाथ पैर काट दिए जाएंगे, हत्ता कि मेरी ज़बान तक काट दी जाएगी। तो हज्जाज कहता क्या है, कहता है ऐसा है कि इसके दोनों हाथ पैर तो काट दो, इसके दोनों हाथ पैर तो काट दो, मगर इसकी ज़बान ना काटो, ना काट कर इसके मौला को झूठा साबित कर दो। उस पेड़ पर बांधा जाता है, दार पर लटकाया जाता है, दोनों हाथ पर काट दिया जाता है, भर भर खून की फुहारें निकलने लगती हैं। इतनी ही देर में मिसमे तम्मार की आवाज़ बुलंद होती है, जाने वाले लोगों को पुकार के मौला कहते हैं। वो मिसमे तम्मार फरमाते हैं, ऐ लोगों जाते जाते आखिरी बार मिसमे तम्मार की ज़बान से मौला के मनाक़िब सुनते जाओ, उनके कमाल सुनते जाओ, उनके जो है औसाफ सुनते जाओ। और वो कसीदे बयान करने लगे, मौला के फज़ाइल बयान करने लगे। ये हज्जाज बिन यूसुफ देखता है कि बड़ी भीड़ें जमा हो रही हैं, पूछा आखिर माजरा क्या है। वो भी समय तम्मार के पास इतनी भीड़ क्यों लगी है। उसके खादिमों ने, उसके गुलामों ने कहा, अरे हजरत, अरे जनाब, वो जो भी कहते हो कि वो वहाँ पर कटी, वो हाथ पैर कटे हैं, मगर वो मौला के मनाक़िब बयान कर रहा है, मौला के फज़ाइल बयान कर रहा है। तो ये हज्जाज बिन यूसुफ कहता है कि जल्दी से जाओ और उसकी ज़बान भी काट दो मिसमे तम्मार की। जैसे ही वो ज़बान काटने आता है, मिसमे तम्मार मुस्कुराते हैं कि जाके अपने आका से कह देना कि मेरा मौला ना झूठा था, झूठा है। हज़रात गिरामी, मोहब्बत अहले बैत ये शिया सुन्नी का मसला नहीं है, ये ईमान का मसला। मैंने बहुत मजलिसें पढ़ी है, मैंने हर जगह मैंने अब तो खैर मैं बहुत कम करता हूँ। मैंने एक जुमला दिया था, मैं आज वो जुमला देता जाता हूँ कि अगर अली से मोहब्बत करने का नाम शिया है, तो नबी से बड़ा कोई शिया नहीं। क्या बात। मौलाए कायनात से मोहब्बत करने का नाम शिया है। अगर तुम उस मुनासिबत से देखते हो तो नबी से बढ़कर कोई शिया नहीं है। और हुजूर की सुन्नतों पर अमल करना सुन्नियत है, तो अली से बड़ा कोई सुन्नी नहीं है। क्या बात, क्या बात। कोई सुन्नी नहीं है। मगर अगर दोनों साथ आ जाए, अगर दोनों साथ आ जाए तो कुफारा ने मक्का जैसी हालत खराब हुई थी ना, वैसे हालत हो। अब बता दूं, शबे हिजरत पर एशिया के बिस्तर पर सुन्नी रात भर सोता रहा, मगर कुफारा ने मक्का ये पता ना लगा सकी कि आखिर बिस्तर पर शिया सो रहा है कि सुन्नी सो रहा है। हज़रात गिरामी, मामलात ये हैं कि हमको अस्ल को पकड़ना, हमको इल्म हासिल करना है। आज हम इल्म से नाबलद हैं। आज हमको कुरान समझ में नहीं आ रही है, हम हदीस का खास हमको जब ये आयत ही नहीं समझ में आ रही है तो हम हदीस क्या समझेंगे। उस रब्बे कायनात ने हमें न जाने किन किन अजीम नेमतों से
سے سرفراز فرمایا، مگر اس رب نے کبھی کسی چیز کا احسان نہیں جتایا اور نہ ہی کسی چیز کا بدل مانگا ہم سے۔ بس ایک ذات تھی، جب اس نے ہمارے درمیان بھیجا تو کہا لقد من المؤمنین اذ بعث رسولا من انفسہم، کہ لوگوں میرا تم پر بہت بڑا احسان ہے کہ میں نے اتنی عظمت والا رسول تمہارے درمیان بھیج دیا۔ میرے کارخانے قدرت میں اس سے بڑھ کر عظیم نعمت کوئی تھی ہی نہیں، جب میں نے اسے تمہارے حوالے کر دیا تو یہ لازم ہو گیا کہ میں تم پر احسان جتا لاؤں تاکہ تم اسے عام جیسی نعمت سمجھ کر اس کی بے حرمتی اور بے ادبی نہ کرنا۔ فرمایا لولا ما خلقت الافلاک، میرے محبوب اگر آپ نہ پیدا کیے جاتے تو کچھ نہ پیدا کیا جاتا، نہ یہ زمین ہوتا، نہ وہ آسمان ہوتا، نہ عرش ہوتا، نہ فرش ہوتا، نہ لوح ہوتا، نہ قلم ہوتا، نہ جنت کی بہاریں ہوتی، نہ سجدے ہوتے، نہ مسجدیں ہوتی، نہ قرآن ہوتی، نہ تلاوتیں ہوتی، نہ کوئی مصر کا بازار ہوتا، نہ کوئی یوسف ہوتے۔ میرے محبوب اگر آپ نہ ہوتے تو کچھ نہ ہوتا۔ کہ اس نے کسی چیز کا جزا نہیں مانگی کہ مومنوں ہم نے اتنی چیزیں دیا ہے، ہمیں کچھ دو۔ قرآن کی جب آیت آتی ہے لقد من اللہ علی الرسول قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، کہ میں نے جو یہ نبی بھیجا، میں نے جو یہ رسول بھیجا، جو تم گمراہی میں جی رہے تھے، جو ناروا بوجھ تمہارے کاندھوں پر تھے، تمہیں صحیح دین کا راستہ دکھایا، انسانیت کا درس دیا، گمراہیوں سے نکال کر اجالے میں لائے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ اس کے بدلے کچھ دینا چاہتے ہو تو اللہ کچھ نہیں چاہتا، بس کیا کہ وہ آپ کی اہل بیت سے محبت کرے، آپ کے قرابت دار سے مودت کرے، محبت کرے۔ میاں لفظ مودت آیا ہے، محبت بھی نہیں آیا۔ توجہ چاہوں گا، محبت بھی عربی لفظ ہے، مودت بھی عربی لفظ ہے، لیکن محبت فی القربہ نہیں آیا، آیا مودت فی القربہ۔ اب محبت اور مودت میں بڑا لطیف سا فرق ہے۔ محبت میں آپ کو اختیار ہے کہ آپ کسی سے محبت کرو نہیں کرو، آپ پاس کوئی باؤنڈیشن نہیں ہے۔ کوئی بالی ووڈ ایکٹر سلمان خان سے محبت کرتا ہے تو کوئی سلمان فارسی سے محبت، یہ تو اپنی محبت کی بات ہے۔ مگر جب محبت اہل بیت کا معاملہ آیا، جب علی سے محبت کرنے کا معاملہ آیا، سیدہ سے آیا، حسنین سے آیا، تو اس رب کائنات کو یہ گوارا نہیں تھا کہ جس طریقے سے ان کی زندگی پسلیوں میں گزر رہی تھی مستقبل میں بھی گزرے۔ نہیں، اس نے انسان کو اختیار نہیں دیا کہ تم چاہو تو علی سے محبت کرو، نہیں، تمہیں محبت کرنی پڑے گی۔ چاہو کہ سیدہ سے نہیں، تم کو محبت لازمن کرنی پڑے گی۔ محبت میں اختیار ہوتا ہے، مودت میں اختیار نہیں ہوتا ہے۔ اسی لیے محبت فی القربہ نہیں فرمایا، مودت فی القربہ فرمایا۔ اور مودت فقط محبت نہیں ہوتی ہے، بلکہ وقت آنے پر اپنے جان، مال، اولاد سب پر ان پر قربان کر دیا جائے، اس کو مودت کہا جاتا ہے۔ یہ اجر رسالت ہے، یہ اجر رسالت ہے۔ اگر اہل بیت سے مودت نہیں کی، ان سے محبت نہیں کی، ان کے نام پر چیزوں کو قربان نہیں کیا، تو تمہاری نمازیں کسی کام کی نہیں ہیں، تمہارے روزے کسی کام کے نہیں ہیں، بھلے ہی تمہارے ہونٹ کیوں نہ سوکھ جائیں، زبانیں کیوں نہ خشک ہو جائیں، بھلے ہی سجدہ کرتے کرتے یہاں کتنے بڑے بھی نشان پڑ جائیں، تم کچھ بھی ہو سکتے ہو مگر مومن نہیں ہو سکتے ہو۔ کیوں تم نے اجر رسالت کا حق نہیں ادا کیا۔ جتنا مال ہوگا تمہارے پاس، چاہے جتنے اوراد و وظائف ہوں، جتنے سجود ہوں، جتنے روزے ہوں، سب چوری کا مال کہلائے گا۔ حق ادا کرنے کے لیے تمہیں سب سے پہلے اہل بیت سے محبت کرنی پڑے گی، ان سے محبت کرنی پڑے گی۔ کیا بات، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر۔
آج ہم جس ذات مقدسہ کا ذکر کرنے آئے ہیں، آج ہم بی بی پاک سیدۃ النساء اہل جنہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی بارگاہ میں بوسہ دینے کے لیے آئے ہیں۔ بڑا تعجب ہوتا ہے کہ 1500 سال کے بعد بھی ہم کو پتا ہے کہ حسین اعظم کی عظمت کیا تھی، ان کے لبوں کو کس طرح چوما جاتا تھا۔ آج ہم اس کا ذکر کرنے آئے ہیں جو نبی کے دوش پر سوار ہو کے گھومتا تھا، جس کے خاطر نبی سجدے کو طول دے دیا کرتے تھے، وہ جس کے گھر کی چکیاں جبریل چلایا کرے، اس کا ذکر ہے جس کے جوڑے جنت سے آیا کرے، جس کے گھر کے غلام بن کر جبریل و میکائیل آیا کرے، وہ ذات جس کی ناز برداری خود رب اٹھایا کرے، وہ ذات جو نیزے پر بلند ہو کے بھی قرآن کی تلاوت کرے، اس ذات کا ذکر کرنے آئے۔ اتنے عرصے گزر گئے، ہم کو ان کی عظمت پتا ہے، مگر تعجب ہوتا ہے کہ 50 سال جن کا گزرا ہو، آج 1444 ہجری والوں کو پتا ہے کہ مقام حسین کیا تھا۔ ارے ان سے جنگ تو دور کی چیز ہے، ان کا اگر سینے میں ذرا برابر بغض ہے تو بھی ان کے اوپر جہنم حرام ہے۔ اور وہ اتنی بڑی سازشیں، یعنی کہ 1444 ہجری والوں کو پتا ہے کہ مقام حسین کیا ہے، مگر 60 ہجری 61 ہجری والوں کو کوئی خبر ہی نہیں ہے۔ ارے ہمارے باپ داداؤں نے تو ہم کو بتایا کہ حسین اعظم کیا ہے، مگر کیا جو حسین کے مد مقابل آئے ان کے باپ داداؤں نے نہیں بتایا کہ تم جس سے لڑ لڑنے جا رہے ہو یہ وہ حسین ہے جن کے لبوں کو مصطفیٰ ایسے چومتے تھے جیسے کوئی کھجور کی گٹھلیاں چوستا ہے۔ کیا تمہارے باپ داداؤں نے تم کو نہیں بتایا تھا کہ تم جس کے مد مقابل جا رہے ہو وہ نبی اپنے کانوں پر بیٹھال کر مدینوں کی گلیوں میں گھوما کرتے تھے، سواریاں بنا کرتے تھے، ارے خطبہ دیتے ہوئے خطبہ چھوڑ کر اٹھ کر گود میں لے کر بٹھا لیا کرتے تھے؟ کیا نہیں بتایا؟ یہاں تو 1444 ہجری گزر گئی ہم کو پتا ہے، لیکن جہاں 60 ہجری گزری ان کو نہیں پتا تھا۔ ارے جن کی باپ داداؤں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا وہ نہیں بتا سکے کہ یہ مقام حسین کیا ہے تم جس سے جنگ لڑنے جا رہے ہیں۔ بڑا تعجب ہوتا ہے، استجاب کے عالم میں پڑ جاتا ہوں۔ حضرات گرامی، معاملہ تو یہ ہے کہ اسلام کی تاریخ بہت ہے۔ آئیے میں چند باب ابھی فضائل میں ہی چلتا ہوں کہ حضرات گرامی بڑا سنا ہوگا آپ نے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام حالت سجود میں ہیں۔ آپ نے سنا ہے، آج میرے زبان میں سنیے، ذکر حسین ہے، جتنی بار سنو گے اتنا بار ہوتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سجدے میں ہیں، امام پاک امام علی مقام علیہ السلام تشریف لاتے ہیں اور پشت پر سوار ہو جاتے ہیں۔ اب سجدے کو طول دے دیا گیا۔ توجہ چاہوں گا، میں کچھ جملے لینا چاہتا ہوں۔ سجدے کو طول دے دیا گیا۔ اب تسبیحیں آپ کئی بار پڑھتے ہیں؟ جو تسبیحیں پڑھنی ہوتی ہیں سبحان رب الاعلیٰ 3 بار 5 بار 7 بار 9 بار 11 بار۔ اب سوچئے کہ اس نبی کے سجدے میں اور اس تسبیحوں کا عالم کیا ہوگا۔ اب تو تسبیحوں کی گنتی کیا ہوگی؟ سبحان رب الاعلیٰ سبحان رب الاعلیٰ سبحان رب الاعلیٰ۔ ابھی حسین ہیں، ہٹے نہیں۔ سبحان رب الاعلیٰ سبحان رب الاعلیٰ سبحان رب، ابھی حسین ہٹے نہیں، ابھی حسین سوار۔
سبحان اللہ سبحان اللہ۔ لوگوں نے کہا کہ دنیا کے خیال سے نماز فاسد ہو جاتی ہے، دنیا نے کہا، لوگوں نے کہا کہ دنیا کے خیال سے نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ ارے اس نبی کی نماز، اور چھوڑو نماز میں سجدہ، الصلاۃ معراج المومنین، کہ نماز مومنوں کی معراج ہے، اور وہ نبی جس نے اس اپنے رب کو بے حجاب دیکھا ہو جب وہ سجدے میں ہے، یعنی کہ بارگاہ خداوندی میں موجود ہے، اور بارگاہ خداوندی میں موجود ہونے کے باوجود خیال حسین ہے کہ حسین نہ گرے۔ واہ واہ، ارے نبی نے سر جھکایا تھا خدا کے لیے، نبی نے سر جھکایا تھا خدا کے لیے، نہیں اٹھا رہے ہیں حسین کے لیے۔ واہ واہ واہ، جھکایا تھا خدا کے لیے، نہیں اٹھا رہے ہیں حسین کے لیے۔ سجدے کو طول دے دیا، لیکن اس نواسے نے بھی تو اپنے نانا کے سجدے کے طول ہونے کا جواب کربلا میں دیا ہے۔ کیا بات، ایسا طول دیا ہے، ایسا طول دیا ہے کہ آج تک سجدے میں ہے، قیامت تک سجدے میں ہے۔ حضرات گرامی، طول۔ اب سنیے بات، لوگوں نے کہا کہ دنیا کے خیال سے نماز فاسد ہو جاتی ہے، مگر نبی کی نماز میں خیال حسین ہے۔ ارے میں نے حسین کا خیال ہے تو میں نے کہا ہم تو غریب نواز کو ماننے والے لوگ ہیں، ہم نے حسین کو دنیا مانا ہی کب ہے؟ ہمارے خواجہ نے تو کہا ہے کہ حسین تو دین ہے، اور دین کے خیال سے نماز فاسد نہیں ہوا کرتی ہے۔ دین ہست حسین، دی پناہ ہست حسین۔ اب سنیے ایک اور نقطہ لیتے جائیے۔ جب آج حالت نماز میں تھے، سجدے میں تھے، تو بہت کئی صحابہ تھے جنہوں نے یہ خدشہ پیدا ہوا کہ بڑا لمبا سجدہ ہو گیا، ایسا تو نہیں کہ کوئی معاملہ پیش آ گیا ہو، کوئی دقت پیش آ گئی ہو۔ تو انہوں نے حالت نماز میں سر کو اٹھایا، سجدے میں سر کو اٹھایا اور ایسے دیکھا حضور کی طرف، دیکھا کیا کہ حضور سجدے میں ہیں اور امام عالی مقام دوش پر سوار ہے۔ اچھا امام حسین ہے سوار، واپس سجدے میں چلے گئے۔ اب یہ بتائیے کہ اگر آپ سجدے میں جائیں، ایک رکعت میں اگر آپ سجدہ کریں تو ایک رکعت میں کئی سجدے ہوتے ہیں؟ 2 سجدے ہوتے ہیں۔ اگر آپ 2 سجدوں کے درمیان اگر آپ 3 بار اٹھا رہے ہیں تو کیا نماز ہوگی؟ نہیں ہوگی، نہیں ہوگی، کیا بات ہے، بول جاؤں گا، نماز ہوگی؟ نہیں ہوگی۔ ایک رکعت میں 2 سجدہ کریں گے نا، اگر آپ نے سر اٹھا لیا پھر رکھا تو دوسرا، تو پھر وہ تو نماز چلی گئی، ضائع ہو گئی۔ اور وہ نبی، توجہ چاہوں گا، جب نبی امامت کرتے تھے تو جو آخری صف میں بھی ہوتا تھا، اگر وہ نماز میں کوئی غلطیاں کر دیتا تھا تو نماز کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے کہ تم سے فلاں غلطی ہو گئی ہے، تم اپنی نماز دہرا لو۔ مگر جب یہ واقعہ پیش آیا کہ نبی کے دوش پر، نبی کے پشت پر حسین سوار تھے، جب اس معاملات کو حالت سجدے میں کئی صحابہ نے آنکھیں اٹھا کر سجدے سے گردن اٹھا کر دیکھا، واپس سجدے میں چلے گئے۔ یہ نماز ختم ہونے کے بعد رسول اکرم نے کسی بھی صحابہ سے نہیں کہا کہ تم نے 3 بار سر اٹھا لیا تھا، تم نماز دہرا لو۔ پتا کیا چلا کہ اگر حالت نماز میں، سجدے کی حالت میں بھی اگر تم سر اٹھا کر حسین کو دیکھ لو تو تمہاری نماز نہیں ٹوٹتی ہے۔ ارے صحاباؤں کی نماز سجدے میں سر اٹھانے سے حسین کو دیکھ کر نہیں ٹوٹتی۔ آج کے لوگوں
حضرات گرامی، یہ امام علی مقام ہے۔ جی جی میں